امریکہ میں تو آپ کو علاج جو ہے خریدنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، انشورنس وغیرہ کا نظام کرا کے، لیکن بہت اعلیٰ ہاسپٹلس بھی ہیں جن کا کرایہ جو ہے وہ بلینئرز ہی دے سکتے ہیں ان کی فیسیں، اور ٹھیک ہے عام لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ فرق ہے، تعلیم ہے، اس کے نظام ہے، ایک بنیادی نظام ہے، لیکن یہ کہ پھر وہاں بھی تعلیم آپ کو خریدنی پڑے گی، آپ کو بڑی اونچی فیسیں دینی پڑے گی، لیکن یہ کہ یہ نظام اگر گیا ہے تو اپنی منطقی انتہا کو اسکینڈینیوین سوشلزم، یہ ہے مینجمنٹ۔ اب دیکھیے میں صرف اس کے حوالے سے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اسلام کے قانونی معاشی نظام میں یہ مینجمنٹ تھی جو زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے سے قائم کی، لیکن بڑا فرق ہے اس میں اور اس میں، ایک تو بہت عظیم فرق ہے وہ میں بھی بیان کروں گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہاں معین کر دیا گیا، آربیٹریری نہیں ہے یہ تصور، ہیوز اور ہیو ناٹس، یہ حدیث یہاں لکھی ہوئی ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اس میں ذرا مغالطہ ہو جاتا ہے کہ فقیر شاید وہی ہے جو ہاتھ پھیلا رہا ہو، مانگ رہا ہو، اور فقیر وہی ہے جسے فاقہ آ رہا ہو، یہ نہیں ہے۔ در حقیقت جسے آپ نصاب کہتے ہیں وہ ایک بارڈر لائن ہے، جس کے پاس اتنے تولہ سونا ہے، جمع ہو گیا ہے، 7 تولہ سونا گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ اس لائن سے اوپر، جس کے پاس نہیں ہے، 6 ہے تو کوئی بات نہیں، 6 تولہ سونا ہے تو نیچے رہے گا، وہ ابھی نصاب نہیں آیا اس کا، پورا نہیں ہوا۔ 52 تولے چاندی ہے تو اوپر یا ادھر، نہیں ہے تو ادھر، اتنے گھوڑے اتنے اونٹ ہیں تو ادھر، نہیں تو ادھر، اتنی بھیڑیں بکریاں ہیں تو ادھر، ورنہ ایک تقسیم۔ اب جو اوپر ہے وہ ہے غنی، اور جو نیچے رہ گئے وہ ہے فقیر۔ وہ فقیر نہیں ہے کہ جو گلیوں میں مانگتا پھرتا ہو اور جو جس کو فاقے آ رہے، نہیں، یہ تو ایک بارڈر لائن ہے، کراس کر دیا ہے۔ اب یہ ایک فیڈ بیک ہے، اس گیپ کو برج کرنے کا نظام ہے، ان سے لیا جائے گا، ان کو دے دیا جائے گا، اس میں نصاب ہے، اس کے مقداریں ہیں، یہ سارا زکوٰۃ کا نظام، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ تو یوں سمجھیے کہ 1400 برس قبل زکوٰۃ کے نظام سے جو ضرورت پوری کی گئی تھی، اس لیے کہ آزاد معیشت تو ہے نا یہاں بھی، ورنہ تو پھر وہ ٹوٹل جو ہے ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ، اور پھر پوری جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ انفرادی آزادی سے بالکل خارج۔ اگر آزادی ہے تو کچھ نہ کچھ فرق آئے گا، اور اس کے لیے مینجمنٹ ہے جو زکوٰۃ کے نظام سے اور دوسرے جو عشر وغیرہ ہیں ان سے یہ قانون بتایا گیا ہے۔ فرق کیا ہے وہ اصل میں ہے اہم ترین، اسلام کی اخلاقی تعلیم جہاں انفاق کی ہے اور دینے کی ہے اور خرچ کرنے کی ہے، اس کا ایک کاؤنٹر پارٹ یہ ہے کہ سوال کی انتہائی مذمت ہے، اور صدقات کو کہا گیا ہے یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، غیرت انسانی کو ابھارا گیا کہ مت قبول کرو، غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ، ایک غیرت فقر بھی ہے، لہذا محنت کرو، کوشش کرو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، روکھا سوکھا کھاؤ، مت لو۔ یہ حصہ جو ہے یہ ہم نے بہت کم اس کے اوپر توجہ کی، یہ فرق ہے جس کی وجہ سے آج جو اس روز بھی کہہ رہے تھے اسلم شاہ صاحب کہ وہ جو اسکینڈینیوین سوشلزم ہے وہ اپنی بربادی تک پہنچ گیا ہے، اس لیے کہ جب یہ چیزیں حاصل ہو رہی ہوں تو کام کا انسینٹیو کیوں رہے گا؟ یہ ملک اس لیے قائم چلے آ رہے ہیں کہ وہ اپنے دفاع پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کر رہے، اور جب آیا تھا جرمنی تو انہوں نے بالکل کھلا دے دیا تھا، آ جائیے تشریف لائیے سنبھلیے، وہ ڈیفنس پورا کا پورا امریکہ کے ہاتھ میں ان کا، اور امریکہ جو ہے پورے تھرڈ ورلڈ کا پیسہ جو ہے چوس رہا ہے، اور اس کے بل پر جو ہے وہ پورا اپنی جو ہے ایک بساط اکانومی کی وہ جمائے بیٹھا ہوا ہے، ورنہ یہ ہے کہ ان کی جو اکانومی ہے وہ چل نہیں سکتی۔ حیرت ہو جاتی ہے انسان کو کہ اتنی ویلفیئر، اتنا یہ نظام، ان کی آمدنی کیا ہے، اس میں اگر ڈیفنس کے اوپر اس طرح کا خرچ ہونے لگے جس طرح کے ہوتا ہے ممالک میں تو وہ یہ نہیں کر سکتے جو کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ خودکشی سب سے زیادہ وہاں ہو رہی ہے جہاں ویلفیئر اس انتہا کو پہنچ گئی، اس کا ایک سبب تو وہی ہے، وہ چونکہ بات تھی کہ جو اس وقت رہ گئی تھی کہ آئلی نظام میں قرآن مجید نے ایک ہدف یہ بھی بنایا ہے تسکنوا الیہا، یہ جو ہے تسکین ذہنی جو ہے اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ ازدواجی نظام، اور وہاں سکون ہو اور اطمینان ہو، باہمی اعتماد ہو، تو وہ جو کسی سیڈیٹو کی پھر ضرورت نہیں ہوتی اور کسی ٹرینکولائزر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پورا نظام جو ہے انتہائی تسکین بخش نظام، جب وہ شٹر ہو گیا، اور یہی چیز ہے سب سے زیادہ سہان روح بنتی ہے انسان کے لیے، خودکشیاں تو ہوگی اور اکانومی جو ہے وہ نیچے جائے گی، پروڈکشن کے لیے انسینٹیو جو ہے محنت، کوشش، اگر اتنی باعزت خیرات بنا دی جائے
تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اس کا ایک منفی نتیجہ یقیناً نکلے گا. تو اسلام کی تعلیم میں یہ دونوں پہلو سامنے رکھیں. عجیب ہے یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. ایک طرف تو یہ للسائل والمحروم، سائل کے لیے بھی ہے، اما السائل فلا تنہر، کسی سائل کو مت دھتکارو، مت جھڑکو. کہیں باقاعدہ ایک مد معین کی جاتی ہے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. مستقل مد ہو گئی، جس سے کہ ایک اشتباہ ہوتا ہے کہ شاید انسٹیٹیوشن آف بیگری کو اسلام جو ہے وہ انکریج کر رہا ہے. لیکن یہ کہ اصل میں دوسری بات بھی سامنے ہو. اس کو تو کہا گیا ہے کہ تمہاری مروت کے یہ خلاف ہے کہ کوئی شخص اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہارے سامنے پیش کر دے اور پھر بھی تم ٹھکرا دو اس کو. یہ تمہاری شرافت اور مروت کے منافی ہے. کچھ دے سکتے ہو تو دو. یہاں تک بھی بعض احادیث میں الفاظ آئے ہیں کہ سائل کو دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، تمہیں کیا معلوم اس کے کیا حالات ہیں. نہیں دے سکتے ہو تو اچھے انداز میں معذرت کر لو، قول معروف. لیکن یہ ہے کہ دھتکارنے کی، جھڑکنے کی اجازت نہیں. لیکن اس کو بیلنس کیجئے کہ سوال کی انتہائی مذمت، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، نچلا ہاتھ اور یہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے اس لینے والے ہاتھ سے. بہتر بنو، بہتر کیوں بنتے ہو؟ اور یہ تو آفاق الناس ہے، میل کچیل ہے لوگوں کا. اس کے لیے کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ اس کو بیلنس کرتا ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر یہ جو اس کا منفی نتیجہ نکل رہا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے آپ نے وہ واقعات سنے ہوں گے کہ وقت آ گیا تھا اس میں جہاں ایک طرف خوشحالی کی ایک انتہا کا ایک نقشہ آتا ہے کہ لوگ اپنے مال لیے پھرتے تھے زکوٰۃ کے اور لینے والا کوئی نہیں تھا. اس میں ذرا اشکال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ تو لی جاتی تھی حکومت کی سطح پر، خلافت راشدہ میں، تو یہ لوگ کیسے لیے پھرتے تھے اپنے مال؟ تو اموال باطنہ کی زکوٰۃ خود دینی ہوتی. اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ ہے ریاست کی سطح پر، حکومت کی سطح پر. اب وہ اموال باطنہ کی زکوٰۃ دینے لیے پھر رہے ہیں کہ کوئی مل نہیں رہا. اس میں یقیناً ایک پہلو وہ بھی ہے کہ وہ فتوحات جس تیزی سے ہوئی اور مال غنیمت جس طریقے سے آیا، عمومی خوشحالی پیدا ہو گئی. تو اب کون ہے کہ جو اس کو قبول کرنے والا ہو؟ لیکن یہ بھی ہے کہ یہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ ایک تصور ہے جو اسلام نے دیا ہے غیرت کے منافی. صدقہ محمد الرسول اللہ نے قبول نہیں فرمایا، ہاں ہدیہ قبول فرمایا. اور یہ تو وہ بنیادی بات تھی جو پہچان بتائی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عیسائی راہب نے، کہ ان کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے، ہدیہ قبول کر لیں. اور اسی سے جا کر پھر انہوں نے وہ اپنا جو بھی پہچان تھی وہ اس کے اندر اس تدبیر کو بھی اختیار کیا. یہ ہے دوسرا اس کا در حقیقت جو ایلیمنٹ ہے. تو ایک طرف تو میں نے اس کو اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بات کو ختم کر دیا کہ اس میں ایک انداز جو ہو گیا ہے کہ مینجمنٹ جس کو آج کل ہم کہہ رہے ہیں، یا ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ، وہ زکوٰۃ اور عشر وغیرہ کے ذریعے سے جو محاصل ہیں لازمی، ان کے ذریعے سے اسلام نے اپنے قانونی معاشی نظام میں اس کا اہتمام کیا. اس کو آپ کلیکٹیو انشورنس بھی کہہ سکتے ہیں. ایک اجتماعی جو ہے ضمانت ہے، کفالت ہے. اسی کی بنیاد پر اسلامی ریاست اپنے شہریوں کی بنیادی ضروریات کی کفیل ہے. یہ وہی ہے، سبسسٹنس الاؤنس کہہ لیں، ان امپلائمنٹ الاؤنس کہہ لیں، ویلفیئر کہہ لیں، بنیادی ضروریات کی ذمہ داری ریاست پر ہے. اسی کے لیے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کی بھی ذمہ داری عمر پر ہوگی. یہ ذمہ داری آپ کی ریاست کا شہری ہے. بڑھیا نے کہا تھا اور رو پڑے تھے حضرت عمر کہ اما جان یہ عمر کو کیا معلوم کہ کہاں کہاں کیا کون کون شخص کس حال میں ہے. اور ڈانٹ دیا اس نے کہ پھر اتنی بڑی ذمہ داری قبول کیوں کی ہے؟ رو پڑے. تو یہ بات جو ہے یہ در حقیقت اس کے سطح پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. البتہ یہاں اب دوسری بات ہے جو مشکل تر ہے اور جس تک ابھی مغربی ذہن بالکل نہیں پہنچا، وہ ہے کنٹرول جو اپلائی کیے اسلام نے. یہ کنٹرول جو ہے اصلاً کس شے پر ہے؟ کنٹرول کیپٹلزم. یہ وہ حلال اور حرام کی حدود جو کمائی کے سلسلے میں عائد کی گئی، اس کا کوئی تصور ویسٹ میں بھی نہیں. ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا. بینک ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. تباہی نظر آ رہی ہے. ایک اسپائرل کی طریقے سے معاملہ جا رہا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیسے کریں، کس طریقے سے نیچے لانا. انفلیشن اور پھر بینک ریٹ، پھر اور بڑا، پھر اور انفلیشن. ایک چکر ہے، ایک وشس سرکل ہے. اس کا حل ہے در حقیقت جو اسلام نے کیا ہے، اور یہاں سوائے اس آسمانی ہدایت کے کوئی اور شے انسان کے ریسکیو کے لیے آنے والی نہیں. اس کا بیسک فلسفی کیا ہے وہ میں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں.
ٹو چین دی کیپٹل. کیپٹل کو زنجیریں پہنانی ہے، کیپٹل کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنی ہے، اس کے ہاتھ میں، سرمایہ کے ہاتھ میں کچھ ہتھکڑیاں ڈالنی ہے، کچھ لیمیٹیشنز کے ساتھ اسے دینی ہے آزادی. لیکن یہ کہ مادر پدر آزادی اس کو دی تو اس سے بڑی لعنت اور کوئی نہیں ہو سکتی.